الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم ومحدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ سیدنا عبد الرحمن اور حجر بن حجر یہ دو عظیم تابعی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ وہ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب غزوہ تبوک ہوا، یہ روتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور ان کے ساتھ اور بھی کچھ صحابہ تھے جو جہاد کا شوق رکھتے تھے، لیکن ان کے پاس جہادی سفر کے لیے کچھ نہیں تھا، مال و متاع جو ہے جس کی ضرورت تھی اسلحہ کی وہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں باقاعدہ قرآن مجید نازل فرمایا کہ جو لوگ اس وجہ سے نہیں جا سکے کہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے عرض کیا کہ ہم ایک تو آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، اور آپ کی عیادت کے لیے آئے ہیں، اور تیسرا کچھ سیکھنے کے لیے بھی آئے ہیں۔ تینوں مقصد بڑے عظیم تھے، عیادت کرنا اور بزرگوں کی ملاقات کرنا، پھر کچھ سیکھنے کی نیت کے ساتھ آنا، یہ تینوں ہی عظیم مقصد تھے۔ تو سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سبق انہیں دیا اور جو نصیحت فرمائی وہ یہ تھی، کہتے لگے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد اپنا چہرہ مبارک جو ہے وہ ہماری طرف کیا، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِیغَةً، آپ نے ایک بڑا مؤثر واعظ فرمایا۔ واعظ تو آپ پہلے بھی کرتے تھے، لیکن اس دن واعظ کی کیفیت یہ تھی کہ ہر آنکھ رو رہی تھی اور ہر دل ڈر رہا تھا۔ آنکھوں پہ آنسو تھے اور دل جو ہے وہ کانپ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمائے۔ کہتے ہیں جب درس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے تو اس دوران ایک شخص نے عرض کیا یا درس دے چکے کہ اللہ کے رسول کأنہا موعظۃ مودع، یہ تو ایسے درس ہے جیسے الوداعی درس ہوتا ہے، اتنا جو ہے وہ اللہ کے قریب کرنے والا اور اتنا اللہ کی خشیت دل کے اندر بٹھانے والا۔ فَأَوْصِنَا، اللہ کے رسول کوئی ہمیں تاکیدی حکم جاری کر دے۔ ظاہر ہے واعظ کے اندر بھی، نصیحت کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتائی ہوں گی، لیکن جو بالخصوص جب آپ سے درخواست کی گئی کہ کوئی خاص وصیت کر دیں، کوئی نصیحت کر دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم ہمیشہ میری سنت کو اپنانا اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین جو ہیں ان کے طریقے کو اپنانا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور نئے نئے کام جو ہے دین کے اندر ان سے بچنا۔ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جس کی زندگی اللہ نے لمبی کر دی، میرے بعد بھی وہ زندہ رہا، تو تم فرمایا بڑے اختلافات دیکھو گے۔ تم نے کیا کرنا ہے کہ سنت، میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا ہے، اور ایاکم و محدثات الامور، نئے نئے کاموں سے بچنا ہے۔ جو میری سنت ہے، میرے صحابہ کا طریقہ ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑنا، بلکہ فرمایا ایسے ہی پکڑ لینا جیسے داڑھ سے کوئی چیز جو ہے وہ مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں۔ عضو علیہا بالنواجذ،
اپنی داڑھوں سے اس کو پکڑ لینا اور دین میں نئے نئے طریقوں سے بچنا، اس لیے کہ کل محدثۃ بدعہ، اللہ کے دین میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو طریقہ خود ایجاد کر لیا جائے اور وہ اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت کے اندر نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ قابل احترام بھائیو، یہ رجب کا مہینہ جا رہا ہے۔ رجب کے مہینے کے حوالے سے ہمارے یہاں بہت ساری بدعات دین کے نام پہ ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں۔ ایک تو اس ہمارے معاشرے کے اندر بعض لوگ ایک خاص نماز پڑھتے ہیں اس مہینے میں، جسے صلاۃ الرغائب کہتے ہیں، 12 رکعتیں پڑھتے ہیں، مخصوص صورتیں اس کے اندر پڑھی جاتی ہیں، اور کئی علاقوں کے اندر وہ پڑھی جاتی ہے، کئی علاقے کے اندر نہیں پڑھی جاتی، کچھ لوگ پڑھتے ہیں، کچھ جو ہے وہ نہیں پڑھتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کی کوئی خاص نماز ثابت نہیں ہے۔ جو عام نمازیں ہیں 5 وہ فرض ہیں، اور جو عام نوافل آپ پورے سال پڑھ رہے ہیں وہی ہیں۔ اس مہینے کے ساتھ خاص کر کے کوئی نفل پڑھنا، کوئی عبادت کرنا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح بھی کسی صحیح حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ جن مہینوں کو اللہ نے احترام والے مہینے قرار دیا ہے، 4 مہینے، ان مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ رجب کا بھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ ان حرمت والے مہینوں میں خاص طور پہ اپنے اوپر ظلم کرنے سے بچنا، اور اپنے اوپر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان شرک اور بدعت کے اندر اپنے آپ کو لگا لے۔ دوسرا جو اس مہینے میں ایک کام دین کے نام پہ ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے، وہ رجب کے کنڈے ہیں۔ 22 رجب کے کنڈے سیدنا جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام سے دیے جاتے ہیں۔ اس کی ایک لمبی داستان بیان کی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ ان کا تعلق اللہ کے دین سے ہے، نہ اہل بیت سے ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہے، بلکہ یہ من گھڑت اور بے بنیاد ایسا قصہ ہے کہ جو صرف بدعت ہی نہیں بلکہ اس میں شرک بھی ہے، اور غیر اللہ کو جو ہے وہ پکارا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین میں ایسی چیز جس میں بدعت بھی ہو، شرک بھی ہو، اللہ کی نافرمانی بھی ہو، اس کے ساتھ انسان کبھی بھی اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ کنڈے بنانے والوں کے مقاصد کیا ہیں یہ ایک اور موضوع ہے، لیکن اگر اسے امام جعفر صادق کے نام سے ہی بنایا جائے تو پھر بھی یہ حرام ہے اور شرک کے زمرے اور بدعت کے زمرے کے اندر آتے ہیں، جس کا اللہ کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بات ساری زندگی ذہن میں رکھیں کہ اللہ کا قرب صرف اس صورت میں مل سکتا ہے جب آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگی ہوئی مہر والا عمل کریں گے تو اللہ کا قرب ملے گا، ورنہ مولوی صاحب، علامہ صاحب جتنے مرضی بڑے جبے کبے کے ساتھ آپ کو بتائیں، اگر اس پہ کملی والے کی مہر نہیں ہے، اللہ کی قسم ایک ٹکے کی قیمت بھی اللہ کے ہاں اس کی نہیں ہے۔ تیسری بات جو اس مہینے میں کی جاتی ہے وہ 27 رجب کو شب معراج منائی جاتی ہے۔ معراج تو ہمارا ایمان ہے، جو شخص معراج کا انکار کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ یہ تو اللہ نے قرآن مجید میں صراحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی، لیکن اس رات کو جشن کے طور پہ منانا، یہ کس مہینے میں ہوا، کس سال میں ہوا، یہ جاننے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جو اس کے مقاصد ہیں وہ مقاصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں قرآن و حدیث کی صورت میں۔ اس رات کو سیلیبریٹ کرنا، جبکہ اس کی تاریخ اس رات کی وہ خود جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں کی، نہ کسی صحیح کتاب کے اندر اس کی ایک ڈیٹ متعین ہے، بلکہ بہت سارے اقوال ہیں۔
مان بھی لیا جائے کہ 27 رجب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، پھر بھی اس رات کو بطور جشن منانے کے لیے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے صحابہ کی سیرت چاہیے، جو کسی حدیث کے اندر یا صحابہ کی سیرت کے اندر نہیں ملتا کہ انہوں نے اس رات کو بطور جشن منایا۔ دین خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین رستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے، اور سب سے صادق، سچا، سیدھا دین وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اور آپ یہ دین مکمل کر کے گئے ہیں۔ اللہ ہمیں اسی دین پہ چلنے کی توفیق دے جو دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اور آپ مکمل کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ بدعات اور خرافات سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔